بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آپ اگر تاریخ کو پڑھتے ہیں تو دنیا میں جتنی بھی اقوام گزری ہیں ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو یقیناً اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی ترقی کا راز جو تھا وہ علم تھا، علم و دانش تھا۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ معیاری تعلیم اور معاشرے کا المیہ۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہمارے معزز مہمان گرامی ہوں گے جناب لقمان شاہ، آپ کالم نگار ہیں اور صحافی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان نوید مسعود ہاشمی صاحب، آپ کالم نگار ہیں اور اس کے علاوہ آپ صحافی ہیں۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ ظہیر الدین دعویٰ اکیڈمی سے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان محمد عمیر الحق صاحب ہیں۔ سب سے پہلے عمیر صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، تعلیمی سسٹم جو ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ معیاری نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت پڑے گی کہ معیار سے مراد کیا ہے، ہم کس چیز کو معیار بنیاد قرار دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس چیز کا کون تعین کرے گا کہ کون سا جو سسٹم ہے، کون سا جو نصاب ہے، کون سی جو تعلیم ہے وہ معیاری ہے۔ جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو شرف بتایا ہے انسانیت کا، اور جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی فرشتوں کے اوپر، وہ علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، علم الاسماء سکھایا اور فرشتوں کے اوپر پیش کیا، اور انہیں کہا کہ تم یہ بتاؤ جو آدم بتاتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ تم بہتر ہو، تم عبادت گزار ہو، تم فرما بردار ہو، تم مطیع ہو، تم فساد نہیں مچاؤ گے، تم یہ بتاؤ کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن وعلم القرآن، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، بڑی شان والی ہے، اور اس نے سب سے زیادہ جو مقدس چیز سکھائی ہے انسانیت کو وہ قرآن ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ معیار تعلیم کیا ہوتا ہے، معیار تعلیم کی پرکھ کرتے ہیں، معیار تعلیم کی جانچ کرتے ہیں، معیار تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ علم کس کے ہیں، کائنات کس کی ہے، نظام کس کا ہے، اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے معیاری قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے، پڑھے اور سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کی فضیلت کو بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو سب سے بنیادی اور سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ معیاری اور سب سے زیادہ اہم ضروری انسانیت کی فلاح کے لیے جو علم ہے وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، رہنمائی، کامیابی اور آگاہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک، پھر قرآن پاک کی تبیین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَأَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کتاب انزلناہ الیک لتبین للناس، کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کر دیں، اس کو بیان فرما دیں، اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ طیبات کیا ہیں جو ان کے لیے حلال ہیں، اور خبائث کیا ہیں، مضر چیزیں کیا ہیں جو ان کے اوپر حرام ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن، ان کی نریشن، ان کا توضیح، ان کی عملی نمونہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی سنتیں، قرآن پاک کو انہوں نے کیسے سمجھا، کیا سمجھا اور کیسے سمجھایا، اور کس طرح وہ امت میں رائج ہوا، یعنی سنت کا علم، حدیث شریف کا علم، وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا اور ویسا ہی ایک علم دیا جس کی وجہ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی تصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین، توضیح، بیان، اس کے بعد ہر وہ علم جو انسان کو معاشرے کے اندر اس کے حقوق، واجبات، فرائض کی ادائیگی کے قابل بناتا ہے،
اس کی ذمہ داریوں کا احساس اسے دلاتا ہے، اس کے شعور کو اجاگر کرتا ہے، اس کی سوچ کو بلند کرتا ہے، اس کے اخلاق کو تعمیر کرتا ہے، اس کی ذمہ داریوں اور ضروریات کو ادا کرنے کے اسے قابل بنا دیتا ہے، وہ علم معیاری ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ معیاری تعلیم کے اندر مسلمان کی حیثیت سے ہم اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں، اور ہم اس بات کے پہ قائل ہیں اور قائل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ معیاری تعلیم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، صحیح، مخالف نہ ہو۔ وہ نظریات، وہ عقائد، وہ سوچ، وہ اپروچ اور وہ طرز زندگی، طرز فکر، طرز معاشرت، طرز معیشت، وہ ساری چیزیں قرآن و سنت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے موافق جو تعلیم دے اور جو تعلیم اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کے لوگوں کو ترقی کا سبق دے، وہ معیاری ہے۔ اور ہر وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹائے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کروا دے، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو نظام ہے اس سے نکالنے کی طرف راغب کرے، وہ غیر معیاری ہے، وہ مضر ہے، اور وہ تنزلی کا اور پستی کا باعث ہے۔ پستی کا باعث ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بسنے والے بہت سی اقوام ہیں، آپ دیکھیں ہندو بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے جو تمام پبلک ہے، ساری کی ساری عوام کو یکساں جو ہے وہ تعلیم میسر ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا روز روشن کی طرح جیسے سورج نصف النہار میں، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اسی طرح اس المیوں کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کوئی دلیل یا کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعلیم ہی میسر نہیں ہے تو معیاری ہونا یا یکساں ہونا، یہ تو یعنی بہت عجیب ماحول ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے چونکہ اقلیات کا بھی ذکر کیا تو اس میں بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قانون بتا دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اختیار کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ کسی کو ہم زبردستی مسلمان ملک کے اندر اسلامی حکومت کے تحت یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، بھائی عیسائیوں کو کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، یا ہندوؤں کو یا کسی اور کو بھی ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن کھلا چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیے، اب جو چاہے شکر گزار بن جائے، ایمان لے آئے، اور جو چاہے انکار کرے، اور اس کے بعد وعیدیں اور وعدے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ شکر گزار بنو گے تو کیا کامیابیاں ہیں دنیا اور آخرت کی، اور ناشکرے بنو گے تو کیا جو ہیں وعیدیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو دینی علوم ہے اور جو دنیاوی علوم ہے ان کو ایک الگ الگ مطلب اس میں بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ظاہری بات ہے کہ جو دینی علم ہے وہ پوری کائنات کا علم ہے، اسلام جو ہے وہ آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن در حقیقت ہمارے یہاں مولانا حضرات کا ایک جو طبقہ ہے اس کو ایک الگ سمجھا جاتا ہے، اور ایک جو دوسرا جو اچھی انگلش بولتے ہیں، جو انگلش میں مہارت رکھتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایک الگ شخصیت کی روح سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ تفریق کیوں ہے؟ جی بالکل، معیار تعلیم کی مزید توضیح کے حوالے سے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اصل میں معیاری تعلیم وہ ہے جو انسان کو اپنے معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے قابل بنا دے۔ ایک اسلامی ملک کے اندر، خاص طور پہ ایک نظریاتی اسلامی ملک کے اندر، نصاب تعلیم، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک دین کے پیروکار ہیں، ایک نظریے کے تحت ہم ایک ملک کے باسی ہیں، ایک نظریاتی ملک کے باسی ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور کہ ہمارے ہاں نصاب مختلف کیوں ہیں۔ طور پہ ایک قوم کے لیے یہ ایک المیہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ آپ نے اپنی نئی جنریشن کو کیا سکھانا ہے، آپ نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، آپ نے ان کو دیکھیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ در حقیقت فطرت اسلامی پہ ہر ایک پیدا ہوتا ہے۔ تو ہماری جو نظام ہے تربیت کا، تعلیم کا، وہ ہماری اگلی جنریشنز کو، ہماری موجودہ جیل کا جو حال ہے وہ بھی نظام تعلیم کی زبوں حالی کی وجہ سے ہے، اور ہماری آئندہ نسلوں کی اصلاح بھی اسی پہ موقوف ہے کہ ہم انہیں کیا تربیت دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی اور دینی نصاب اور تعلیمی اداروں کا جو فرق ہے، جو تفریق ہے، جو ایک خلیج ہے، وہ دراصل ہمارے معاشرے کو تقسیم کرے گی،
اور پھر یہ تقسیم کو یہ نہیں ہے کہ یہ دنیاوی دیندار اور دنیا دار، پھر اس کے اندر تقسیم در تقسیم ہے کہ دیندار جو دینی تعلیم ہے اس میں بھی مختلف مسالک ہیں، مذاہب ہیں، فرقے ہیں جو اپنی اپنی چیز کو صحیح اور باقیوں کو غلط کہتے ہیں، اور ہر ایک صحیح ہونے کا دعوے دار ہے. اسی طرح دنیاوی جو تعلیمات ہیں، جو ادارے ہیں، جو نصاب ہیں، وہ بھی ہر ایک اپنی اپنی کیٹیگری کے حساب سے. یہاں پہ معاشرتی اور معاشی تقسیم آ جاتی ہے طبقے کے اندر جو ہے کہ مڈل کلاس کے لیے اور نصاب ہیں، لوور مڈل کلاس کے لیے یا لو کلاس جو ہے ان کے لیے اور نصاب ہیں، ہائر مڈل کلاس کے لیے اور ہیں، ایلیٹ کلاس کے لیے اور چیزیں ہیں. تو ہر ایک جگہ پہ تفریق اور تفاوت ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم نہیں ہے. یہ ایک جو ہے گم گشتہ مایوسی کے عالم میں، بالکل، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ہمارے اہداف کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیوں ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے. اب تو بالکل ایک جو ہمارے ہاں ایک فکری آپ کہہ لیں کہ فکری قحط ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں فکر دی نہیں گئی. بالکل یہی وجہ ہے کہ ایک قحط الرجال ہے کہ کوئی بڑی شخصیات جو ہے وہ ابھر کے سامنے نہیں آ رہی. بالکل شخصیات تو تب بنیں گی نا جب شخصیات کو افکار دیے جائیں گے، جب ان کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے سامنے موٹیوز ہوں گے، رول ماڈلز ہوں گے. جب ہم نے ان کو کوئی فکری اپج ہی نہیں دی، ذہنی افق ہی ان کا بلند نہیں کیا، تو ان سے کیا تصور کیا جائے گا، کیا توقع کی جائے گی کہ وہ آگے بڑھ کے قوم کو سنبھالیں گے اور قوم کو ایک صحیح راستے پہ لے کے جائیں گے. تو اس میں بنیادی طور پہ میں گزارش کرتا ہوں، اصل میں ہم لوگ بہت زیادہ سٹیٹس کو کے حامی ہیں. اس سٹیٹس کو کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز جیسے چل رہی ہے ویسے چلتی رہے، کسی کو نہ چھیڑو، یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا. خود بخود تبدیلیاں یا خیریں نہیں آتی، خود بخود باغ نہیں اگتے، خود بخود کھیتیاں نہیں اگتی، خود بخود ترقیاں نہیں ہوتی، عمارتیں نہیں کھڑی ہوتی. محنت کرنی پڑتی ہے، بنیاد بنانی پڑتی ہے، اس کے اوپر تعمیر کرنی پڑتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. جو باغبان ہیں وہ ایک ایک پھول کا خیال کرتے ہیں، ایک ایک کیاری کو پانی دیتے ہیں. تو یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ جو جس طبقے کی جہاں پہ منوپلی ہے اس کو چھیڑا بھی نہ جائے، جس کو جیسے فائدے. اب فیوڈل چاہتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں تعلیم ہی نہ ہو، وہ اندرون سندھ ہو جائے، بلوچستان ہو جائے، جنوبی پنجاب ہو جائے، یا جو بھی قبائلی علاقے ہیں، تو وہاں پہ تو ان کا دل ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان پڑھ ہی رہیں، اور ان کے فیوڈلز کو یہ بات فیور میں جاتی ہے کہ بھائی یہ جو سیانے ہو جائیں گے، کچھ سمجھ جائیں گے، اپنے حقوق کا ادراک کر لیں گے، تو پھر ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ان کی غلامی ختم ہو جائے گی. اسی طرح پھر ہم دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، بنیادی جو ضروریات فراہم کرنی ہوتی ہیں، سہولتیں فراہم کرنی ہوتی ہیں کہ صحت حکومت دے. ہمارے ہاں تو پانی صاف نہیں ملتا. المیہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پینے کا صاف پانی، یعنی پاک پانی آپ جیسے کہہ لیں، یعنی تو ہے نا کہ منرل واٹر ہو یا پتہ نہیں پیوریفائڈ واٹر ہو تو دور کی بات ہے، کہ صاف پانی جس کے اندر فضلے کی آمیزش نہ ہو، ہمارے یہاں تو وہ میسر نہیں ہے. جی اب دیکھیں کہ تعلیم کو اور صحت اور تعلیم تو سب سے بڑے کاروبار ہیں ہمارے، اور انہوں نے کاروبار ایسے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے معیار کے اوپر اور ادویہ کے معیار کے اوپر یا نصاب کے اوپر یا ان کی فکری جو ہے نشو و نما کے اوپر یا ان کی اخلاقی برائیوں سے بچانے کے اوپر یا ان کو ایک موٹیو دینے کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے. بس کاروبار ہے، دکانداری ہے، اور پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے. نہ بچوں کے وقت کا خیال ہے، نہ ان کے فیوچر کا خیال ہے، نہ ان کے فکر کا خیال ہے، نہ ان کے اخلاق و کردار کا خیال ہے. چلیں دیکھیں، ہم نے یہ چیز تو دیکھ لی کہ پاکستان کو آزاد ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے، بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. ہماری نئی آنے والی ہر حکومت جو ہے وہ جب ووٹ لینے کے لیے آتی ہے تو عوام سے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، کوئی حکومت ایسی نہیں آئی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک سیمپل ہے کہ جس نے اپنے دور میں آ کر پاکستان کے مسائل کو کم کیا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، پینے کے لیے صاف پانی ہے، کھانے کے لیے خوراک ہے اور اچھی خوراک ہے. اور اس کے علاوہ جو مطلب بہت ساری ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، حکومت کی طرف سے اپنی عوام کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہو، کوئی قرضے دیے گئے ہوں، ٹھیک ہے، یا مطلب مخصوص لوگوں کے لیے کوئی ایسا فنڈ یا ایسا وظیفہ رکھا گیا ہو کہ وہ لوگ اپنی جو ہے وہ ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کر سکیں. مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. جو نئی حکومت آتی ہے وہ نئے ہرے ہرے خواب اور ہرے ہرے کھیت تو دکھاتی ہے، لیکن ہمارے حصے میں وہی جو ہے وہ بنجر زمین اور جو بنجر خیالات ہیں وہی ہمارے سامنے آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہماری جو آنے والی حکومت ہے
یہ جو کیا یہ ان کا ذہن ہوتا ہے یا ہم لوگوں نے ان کا ذہن بنا دیا ہے کہ ہمیں صرف یہ جو بیسک چیزیں ہیں صرف یہی چاہیے، جبکہ آج تک اب اپنے یہ چیز کا دعویٰ کسی حکومت نے نہیں کیا ہوا کہ ہم جی آنے والے وقت میں اگر ہمیں حکومت ملے گی تو ہم پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے یا جو تعلیم ہے اس کو دنیا کا سب سے بہترین نظام جو ہے وہ آپ کو دیں گے. میرے خیال میں یہ کبھی عوام کی طرف سے بھی یہ اس طرح کا جو ہے وہ شرط نہیں رکھی گئی. دیکھیں آپ کی باتیں، آپ نے کافی سارے سوال ماشاءاللہ جمع کیے ہیں، اور یہ آپ کا درد ہے اور فکر ہے قوم کے حوالے سے جو آپ کی زبانوں پہ آ رہی ہے. اور دیکھیں یہ جو مطالبہ ہے نا، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کی فکر ہے، جس دن یہ ہمارے ووٹرز کے اندر آئے گا، ہماری عوام کے اندر آئے گا، یہ فکر جب ہمارے کسانوں کو لاحق ہوگی کہ بھائی کیا میرے بچے بھی ساری زندگی مزدوری کریں گے. دیکھیں ہمارے ہاں اتنی انفیزیبل ہو گیا ہے معاملہ کہ ہمارے ہاں صنعت ختم ہو رہی ہے. 3 کروڑ سے زیادہ بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے اسکول نہیں ہے، وہ بنیں گے مزدور، کوئی اسکل بھی نہیں ہوگا، اسکل لیس، اور اس کے بعد ان کے پاس مزدوری کے لیے جگہ نہیں ہوگی، صنعت نہیں ہے، انڈسٹری ختم ہو رہی ہے. تو بڑا عجیب صورتحال ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے جس حوالے سے بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں، میں یہ نیت پہ شک نہیں کرتا کہ آج تک کسی حکومت نے یہ ترقی کی خواہش نہیں کی یا کوشش نہیں ہے. یہ کم از کم دعوے تو سبھی کرتے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کا بھی نعرہ تھا کہ وہ جی روٹی کپڑا مکان دیں گے، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے جو ہے ہر کوئی سبز باغ تو دکھاتا ہے. لیکن ایک بڑا پیارا شعر ہے متنبی کا، اگر میں بھول نہیں رہا تو، اس میں وہ کہتا ہے کہ لولا المشقۃ لساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال، کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو سارے ہی سردار بن جاتے. سخاوت فقیر کرتی ہے اور پہلی صفوں میں کھڑے ہونے سے انسان قتل ہوتا ہے. تو جب تک ہم صرف خواہشات کے اوپر منحصر کریں گے، انحصار کریں گے، اور عملی طور پہ عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی پراپر پلاننگ نہیں کریں گے، اور جب تک ہمارے ہاں ول نہیں ہوگی، انگریزی میں کہتے ہیں کہ when there is a will there is a way، جب تک کچھ کرنے کا عزم نہیں ہوگا ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے. اور عزم وہ لوگ کریں گے جو مفاد پرست نہیں ہیں، جن کو لت نہیں لگی ہوئی عوام کی اور غریبوں کے خون کو چوسنے کی. دیکھیں ہماری ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. عوام باشعور ہوگی تو وہ باشعور لوگوں کو سامنے لائے گی، باشعور سامنے آئیں گے لوگ تو عوام کا جو شعور ہے اس کی سطح بلند ہوگی. اور اس میں تربیت جگہ جگہ پہ، دیکھیں ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلیم اور تربیت صرف اسکول کا فرض ہے جی، یا مدرسے کا فرض ہے یا صرف مسجد کے امام کا فرض ہے. ہر ایک بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم میری طرف سے پہنچا دو، بے شک تم ایک آیت بھی کیوں نہ آتی ہو. یعنی اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے تک پہنچ جانے والی خیر کو آگے پھیلانے کی فکر کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کنتم، یہ اس امت کے بارے میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھے کاموں کو حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. تو یہ ہر ایک فرد جب تک اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، جی بالکل آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کوشش کرے گا، جب تک ہمارا شعور بلند نہیں ہوگا اور جب تک ہمارا شعور بیدار نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم مجموعی طور پر، قومی طور پر کس حکومت کو نہیں اکسا سکیں گے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے، بجائے اس کے کہ وہ آئے سبز باغ دکھائے الیکشن کے دنوں میں کچھ. آج کل تو یہ مشہور باتیں بریانیوں پہ اور قیمے والے نانوں پہ ہماری قوم بک جاتی ہے. جی بالکل آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں کہ جس طرح افراد سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جب ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہم معاشرے سے الگ نہیں، ہر ایک بندے کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، اپنا ایک فرض ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ جب ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا تب یہ ایک سوچ بدلے گی. اب جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آج کل جس طرح جلسے جلوسوں میں صرف بریانی کے اوپر ووٹ جو ہے اس کو ہم بیچ رہے ہیں. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ معیاری تعلیم اور ہمارے معاشرے کا المیہ. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی حکمران آئیں، جتنی بھی حکومتیں آئیں،
انہوں نے تعلیم کے اوپر کتنا کام کیا، کتنے نئے تعلیمی ادارے بنے، کتنی یونیورسٹی بنی، کتنے میڈیکل کالج بنے، اس سب چیز کے اوپر ہم نے بات کی. تو میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں 2 سیکٹر ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک گورنمنٹ کا سیکٹر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کا معیار، جو تعلیم کا معیار ہے وہ کیسا ہے، اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کا جو تعلیم کا معیار ہے وہ کیسا ہے؟ جی، مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے افضال بھائی تو دونوں سیکٹرز میں اچھے ادارے بھی ہیں، برے ادارے بھی ہیں. لیکن جنرلی اگر دیکھیں تو سرکاری اسکول جو ہیں، یعنی میٹرک اور اس سے کم جو سطح کی جو تعلیم ہے، اس میں سرکاری اسکول اکثر جو ہیں ان کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے، بہت یعنی سب اسٹینڈرڈ ہیں، اور بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، عمارتیں نہیں ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہیں، اچھے اساتذہ نہیں ہیں، اساتذہ ہی نہیں ہیں بعض جگہوں پہ. اور پھر یہ اسکول بہت کم ہے تعداد میں، یعنی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی وہ اسکولوں میں جا ہی نہیں سکتی، اتنے کم اسکول ہیں. اور پھر یہ ہے کہ نصاب کا ایک عجیب و غریب وہاں پہ تفاوت ہے کہ اردو میڈیم بھی ہے، انگلش میڈیم بھی ہے. یعنی ہم لوگ تعین ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے. کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اردو میڈیم نہیں ہونا چاہیے یا انگلش میڈیم نہیں ہونا چاہیے، ساری زبانیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے مختلف زبانوں کا ہونا، تمہارے رنگوں کا ہونا. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اب تک، اور اب تک ہم نہیں کر پائے کہ ہم نے بحیثیت قوم اپنی نئی جنریشنز کو کیا دینا ہے، کن خطوات پہ ان کو کھڑا کرنا ہے. تو ہم سرکاری اسکولوں کی حالت جو ہے وہ تو ناگفتبہ ہے، اور اس کے مقابلے میں پرائیویٹ اسکول جو ہیں میٹرک تک اور اس لیول تک یہ بہتر ہیں. اور اس میں پھر مختلف کیٹیگریز ہیں جو ہے، لوور کلاس کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، ہائر مڈل کلاس کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے مختلف ہیں. اور پھر اس میں فیسز کا عجیب و غریب ان کا اسٹرکچر ہے، کہیں بہت زیادہ ہیں، کہیں مناسب ہیں، کہیں کم ہیں. مطلب عجیب ایک مطلب جس طرح ہماری خود معاشرہ تقسیم ہے اسی طرح کے یہ تعلیمی ادارے بھی تقسیم ہے. اور یہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی ان چیزوں کو سرکار پرائیویٹ اسکولز جو ہیں یہ ایک طبقے کا کاروبار ہے، اور انہوں نے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے سرکاری اسکولوں کے پر توجہ نہ ہوتی ہے نہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ حکمران طبقہ وہی ایلیٹ کلاس ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے. اور سب سے بڑی وجہ سرکاری اسکول کیوں جو ہیں اس حالت میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری عہدیدار، سرکاری ملازمین اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھاتے. اگر ان کو پابند کر دیا جائے کہ اگر سرکاری ملازمت کرنی ہے تو سرکاری ادارے میں پڑھانا پڑے گا بچوں کو، تو خود بخود ہی ٹھیک کر لیں گے، اور ان کو فکر ہوگی کہ ہمارے بچے رہ جائیں گے پیچھے. لیکن چونکہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے کسی بھی کام کے لیے، تو ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. ہاں، جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں بہت ساری اچھی یونیورسٹیز بھی ہیں، بہت یعنی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن شعبوں کے اندر ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی اچھا ادارہ موجود ہی نہیں ہے، جیسے لاہور کی مختلف یونیورسٹیز ہیں، لمز ہیں اور اس طرح کی بہت ساری ہیں. تو اس میں مختلف ہیں چیزیں. لیکن وہاں پہ بھی پھر کیا ہے کہ جو فیسز ہیں میڈیکل کالجز ہوں یا اس طرح کے اسکولز ہوں، تو وہاں پہ فیسیں ایسی عجیب و غریب ہیں کہ وہ ایک خاص طبقہ صرف ان کو کیپچر کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں آبادی اتنی زیادہ ہے اور شرح خواندگی جو ہے وہ اتنی کم ہے، اور ہمارے ہاں جو روزگار کے حصول کے اندر جو تنافس ہے، جو مقابلہ ہے، جو ایک دوڑ ہے، وہ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ لوگ ان بڑی اور بھاری بھرکم فیسوں کے باوجود ان جو ہے اداروں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ان کا جو معیار تعلیم ہے وہ بھی مختلف ہے، بعض پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ادارے ہوں. ہاں، یونیورسٹیز اور کالج کے لیول پہ سرکاری ادارے کسی حد تک بہتر ہیں اسکولوں کے مقابلے میں، کیونکہ پھر وہاں پہ معیاری پرانے ادارے ہیں اور اساتذہ پرانے موجود ہیں اور کسی حد تک وہ اچھا ڈلیور کر رہے ہیں. تو باقی پھر یہی ہے کہ کاروبار بن چکا ہے، تو جس کا جتنا لگتا ہے باہر. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ HEC سے ریکگنائزڈ ہی نہیں ہوتے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، اس کے باوجود وہ طلباء کو گھیرتے رہتے ہیں، فیسیں جمع کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں پڑھو کے بتا دیتے ہیں جی ابھی آپ کی جو ڈگری ہے وہ ویریفائڈ ہی نہیں. تو اس میں کچھ کام ہو بھی رہا ہے، مزید ہونا چاہیے. لیکن ایک جامع پالیسی دیکھیں، اگر حکومت دیکھیں تعلیم کا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں سرمایہ کاری کریں اور اس کا آپ کو آؤٹ پٹ نہ ملے، ملک کی معیشت پہ اس کے اچھے اثرات مرتب نہ ہوں.
بلکہ کچھ اسٹڈیز تو یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ 1 روپیہ انویسٹ کریں گے تو 10 روپیہ اس کا بینیفٹ ملے گا. آپ کی جو یوتھ ہے وہ اسکلفل ہو جائے گی, پروفیشنلز بن جائیں گے, جاب اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی. اگر ملک کے اندر نہ بھی ان کو اچھی اپرچونیٹی ہو تو دوسرے ملکوں میں لیبر بھیجنے سے تو بہتر ہے کہ آپ جو پروفیشنلز بھیجیں, اسکلفل لوگ بھیجیں, وہ اچھی وہاں پہ اچھے معیار زندگی وہاں پہ اپنا مینٹین کر سکیں گے, اچھی ریمیٹنس آ سکے گا. تو یہ ساری زندگی چیزیں اگر سامنے رکھیں اور اگر حکومتیں سیریس ہوں اور انہیں ادراک ہو ان چیزوں کی ضرورت کا, ان چیزوں کی اہمیت کا ادراک ہو اگر ہماری جو اشرافیہ ہے اس کو, اور وہ ان چیزوں کو سوچیں اور اپنے ملک کی اور اپنے ملک کے لوگوں کی فکر کریں, تو تعلیم پہ تو انہیں سب سے زیادہ جو ہے انویسٹ کرنا چاہیے, سبسڈیز دینی چاہیے اور اس کے بعد کی ترغیب دینی چاہیے. بہرحال جو اگر کر رہے ہیں کچھ اس میں مزید کی ضرورت ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں عدالت نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ جو تمام میڈیکل کالج ہیں ان کی فیس مقرر کر دی ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ کالج مقرر کردہ فیس سے زیادہ وصول کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. عدالت کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت اچھی چیز ہے. آپ یقین کریں کہ عدالت جو بھی فیس متعین کرے گی اس کے باوجود میڈیکل کالجز خسارے میں نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ اتنا کماتے ہیں, یہ اتنا لوٹتے ہیں, اور اتنی انہوں نے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں الٹی پٹی چھری رکھی ہوئی ان لوگوں نے کہ انہیں پرواہ نہیں ہے. اور چونکہ لوگ بے روزگار ہیں, لوگ ضرورت مند ہیں, لوگ زبوں حال ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یار بیچ کے زیور بیچ کے کچھ گروی رکھ کے کسی طرح بچے کو کچھ ڈگری ایسی لے دیں کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار لے. جن لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہے تو وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہوں نے یعنی بے دریغ وہ لوٹتے ہیں. اور وہ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے بالکل. فقہ کے بھی اگر آپ پڑھیں نا تو تصحیر کے باب سے ایک فقہی مسئلہ کتاب فقہا نے کتب فقہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے اور قحط سالی ہو جاتی ہے اور لوگوں کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں اور سپلائی کم ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو پھر حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے اور اسلامی قانون نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ریٹ معین کرے گی. یہی حال ہے کہ اسی کو اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے, وہ جو کیپٹلزم کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی چیز پروڈکٹ کو جتنے مرضی میں بیچو, وہ جو فریڈم ہے اس کو قید کرنے کا یہ طریقہ اسلامی فقہ نے بتایا ہے کہ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے, عدالت کو, قاضی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو جو ریگولیٹ کر دے, وہ اس کی حدود کو متعین کر دے تاکہ لوگوں کے اوپر, عوام کے اوپر ظلم نہ ہو. جی, عوام کے اوپر ظلم نہ ہو. آپ نے بات کی ظلم کی, تو ایک دن پہلے جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ امتحانات میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے نقل کی ہے اور اس کو جو سزا ملی کہ وہ 3 سال تک امتحان نہیں دے سکتا. جب یہ سزا اس بچے کے اوپر لگی وہ بہت مایوسی میں چلا گیا اور دل برداشتہ ہو کے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا؟ اب دیکھیں ایک طرف تو ہم عدالت کے اس اچھے کارنامے کو سراہتے ہیں, تو دوسری طرف ایک یہ واقعہ بھی آیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عدالت کو اس واقعے کا بھی نوٹس لینا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. ایک ایسی موت اس نے اختیار کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی معتوب ہے اور آخرت بھی اس نے اپنی خراب کی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان دیا ہے اور ماں باپ کو بھی روتا چھوڑا ہے. اور ایک معاشرتی طور پہ یہ ایک المیہ ہے, ایک ڈیزاسٹر ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی, قحط سالی جب بڑھ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی چونکہ اب ہم اپنی رعایا کی خوراک کا بندوبست نہیں کر پا رہے, اس لیے اب جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ وقت کے تقاضے کے ساتھ ہاں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے, اس لیے ہم ان کے اوپر وہ پابندیاں اور وہ سختیاں بھی نہیں کریں گے کہ جو ان کے یعنی جس میں ان کی تقصیر شامل ہو. تو انہوں نے, میں مثال یہ نہیں کہتا کہ نقل کرنے کو الاؤ کر دیں, نقل کرنے کے اوپر پابندی نہ ہو یا اس کے اوپر سزا نہ ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ اگر سندھ کی طرف چلے جائیں یا بلوچستان کی طرف چلے جائیں یا پنجاب کے اندر بھی جو رورل ایریاز ہیں اور مطلب اس طرح کے جو پسماندہ علاقے وہاں چلے جائیں, تو وہاں پہ تو پیسہ چلتا ہے, کتابیں رکھ کے لوگ کاپی کرتے ہیں اپنے جو امتحانات آگے رکھ کے, اور بالکل رگڈ ہوتے ہیں وہ سارے امتحانات اور سارا کچھ بکا بکایا ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک معاشرے کو سٹیبل نہیں کر سکتے,
ایکولی سب کو ٹریٹ نہیں کر سکتے, تو پھر اتنی سخت سزائیں جو ہیں جو لوگوں کو کی زندگیوں کو اس طرح افیکٹ کریں, اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسری بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بالفرض سزا دے بھی دی, بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طالب علم نے یہ راستہ اختیار کیا. جی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے مسنون, وہ فرماتے تھے کہ یا اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے. دیکھیں دنیا کے اوپر میں ریکمینڈ کروں گا اپنے سامعین کو اور سننے والوں کو کہ سورۃ الحدید 27ویں سپارے میں اس کی آخری صورت ہے, اس کا تیسرا رکوع پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کیوں بنائی ہے, اس کے مراحل کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, اس سے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور اس کی دو آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پہ, چونکہ یہ ہمارا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو اخلاقی طور پہ بھی بتائیں کہ بھائی ہم نے کس طرح زندگی گزارنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر, کہ جو بھی زمین کے اندر مصیبت کسی کو آتی ہے, کوئی مشکل میں آتا ہے, کوئی تکلیف میں آتا ہے, کوئی غم سے دوچار ہوتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے تھا, مقدر میں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ اس نے ان کے مشکلات کا سامنا کرنا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. کیوں ہے؟ اب ایک سوال ہے نا کہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے, مصیبت آئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, تاکہ تم دنیاوی نقصان کی وجہ سے مایوس نہ ہو جاؤ. یہ مصیبتیں مشکلات چھوٹی چھوٹی اس لیے آتی ہیں تاکہ تمہیں تمہارے جو شخصیت ہے اس کو تقویت ملے, تمہیں اللہ تعالیٰ اخلاقی طور پہ تمہارے کردار کو بلند کرے, اور تمہاری جو اصل ہدف ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے, اللہ کی عبادت, اللہ کی پہچان, اللہ کی فرمانبرداری, اور وہ ہمیشہ کی زندگی, اور اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کو سنوارنا, یعنی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو لے کے تم اپنی زندگی کے اندر اتنے مایوس نہ ہو جاؤ کہ تم اپنے مقصد حیات کو بھول جاؤ. جی, مقصد حیات کو بھول جاؤ. ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ تم اپنی جو محرومیاں ہیں اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو جاؤ, ڈپریسڈ نہ ہو جاؤ, اور اپنی جو کامیابیاں ہیں ان کی وجہ سے متکبر نہ بن جاؤ. جی, متکبر نہ بن جاؤ. اب دیکھیں ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو اب دیکھیں یہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے نظام تعلیم میں بہت ساری کمیاں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اپڈیٹ ہونا پڑے گا. اب ظاہری بات ہے غربت بھی کافی ہے, ہر والدین چاہتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اچھے سے اچھے جگہ پہ پڑھے, اس کو ساری فیسلٹیز ملیں جو دوسروں کو مل رہی ہیں, لیکن حالات کا تقاضا جو ہے وہ کچھ اور ہے. چونکہ اب ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہم آنے والی نسل جو ہے ان کی ذہن سازی کس طرح کر رہے ہیں, ہم آنے والا جو اپنا مستقبل ہے اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے میں جو ہے وہ تعلیم کو اگر مفت کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے تعلیم بالکل مفت ہے, تمام اخراجات جو ہے وہ گورنمنٹ برداشت کرے گی, جو گورنمنٹ کے ادارے میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو تمام وہ فیسلٹیز اور تمام وہ مراحت دی جائیں گی جو دوسرے پرائیویٹ سیکٹر میں جو بچوں کو اور بڑے بڑے جو امیر لوگ گھرانوں کے بچے ہیں ان کو مل رہی ہے, وہ پاکستان میں غریب سے غریب بچے کو بھی وہی فیسلٹیز ملیں گی, وہی ساری تمام سہولیات ملیں گی, وہی تمام مراحت ملیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم, تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ جو ساری باتیں آپ فرما رہے ہیں, یہ سارے حقوق جو ہیں یہ ہر شہری کا حق ہے, اور ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کی بنیادی سہولیات, صحت کی بنیادی سہولیات اور ضروریات زندگی جو ہے وہ فراہم کرے اپنی رعایا کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت ان چیزوں کو فراہم کر دے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح, آپ کہہ رہے تھے نا ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو مواقع میسر ہوں. اگر یہ سارے چاہنا شروع کر دیں تو when there is a will there is a way, اگر سب یہ چاہنا شروع کر دیں تو وہ اس حساب سے اپنی زندگی کو, اپنی معاشرت کو, اپنی سیاست کو پلان کریں گے, اور اس حساب سے تبدیلیاں رونما ہوئیں گی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو, قرآن پاک کی بنیادی تعلیم تو عام ہے, عام طور پہ مفت سیکھا جا سکتا ہے. قرآن پاک کو پڑھنا, قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا, دین کے مسائل سیکھنا, کہیں پہ کسی عام طور پہ مدرسے جو ہے مفت پڑھاتے ہیں, لیکن کتنے لوگ جانتے ہیں دین کے مسائل کو؟ صحیح بات. اسی طرح ہم نے کیا سیکھنا ہے, ہمارا معاشرتی ہمارے حقوق کیا ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں, ان کی تعلیم لینا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے, ہمارے ہاں علم کی اہمیت نہیں ہے, ہمارے ہاں ذہن سازی یہ ہو گئی ہے کہ پیسے کی اہمیت ہے.
زر کی اہمیت ہے، صحیح بات. قوت طاقت کی اہمیت ہے، اور جاہ و جلال کی اہمیت ہے. ہمارے ہاں علم کی، زہد کی، تقوی کی، اور اللہ کے خوف کی، اور دین کے علم کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کی، اور اپنے ملک کی اور غریبوں کی فلاح کی، اور ان چیزوں کی جو اہمیت ہے وہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آج کل کی خبر چل رہی ہے کہ جی یہ جو میٹرو ٹرین لاہور میں بن رہی ہے اس پہ 200 ارب لگے گا. میں نہیں کہتا کہ غیر اہم ہے یا اس میں کوئی فراڈ ہو رہا ہے یا کوئی لوٹ مار ہو رہی ہے، بالفرض ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ کوئی نہیں ہو رہا اور بہت ضروری ہے، لیکن کیا یہ صاف پانی سے زیادہ ضروری؟ جی بالکل. سب سے پہلے عوام کو جو بنیادی ضروریات جو ہے نا، بالکل بنیادی ضروریات جو ہیں، آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو صاف پانی، خوراک میسر ہو، تعلیم ہے. اب جب ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو بنیادی سہولیات جو جن کی اشد ضرورت ہے جب وہ آپ کو وہ نہیں ملیں گی تو آپ نے ظاہر بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جیب میں اگر میٹرو میں بیٹھنے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ نے میٹرو کو کیا کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ایک غریب آدمی جو ایک مزدوری کرتا ہے ایک دن کی، وہ ایک دن کی مزدوری کرے گا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا. اگر نہیں کرے گا تو وہ اس دن ان کو بھوکا رہنا پڑے گا. ظاہری بات ہے جب اس کے پاس بنیادی سہولت ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس طرح کی، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کو ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ مزدوری تو تب کرے گا نا جہاں پہ اس کو مزدوری ملے گی. اب آپ مزدوری کے اڈوں پہ دیکھ لیں، لوگ کھڑے ہیں انہیں کام نہیں ملتا. کام نہیں مل رہا. صحیح بات ہے. کیونکہ ہمارے ملک سے صنعت ختم ہو رہی ہے، لوگ اپنا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ روؤں دل کو یا پیٹوں جگر کو میں، کس چیز کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں. بہرحال یہ ہے کہ نصاب تعلیم ایسا ہو، میں تو مختصراً عرض کر دوں چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے، جو دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. انسان عقائد، بنیادی فقہی مسائل، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں، قرآن کیا ہے، تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے، فرائض کیا ہے، وراثت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، سیرت کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، بنیادی طور پہ مختصر سا پڑھا دیا جائے. میٹرک تک کم از کم ہر بچہ انگریزی بھی پڑھے، اردو بھی پڑھے، سوشل سائنسز بھی پڑھے، دوسری سائنسز بھی پڑھے، کمپیوٹر سائنسز بھی پڑھے، اور یہ سارے علوم بھی پڑھے. بے شک ان میں بہت زیادہ نہ ہو لیکن سب کو ایک نصاب پڑھایا جائے. بے شک یہ نہیں کہتا کہ مدارس بند کر دو، مدارس میں دنیاوی نصاب ڈالیے، دنیاوی جو اسکول ہیں، ادارے ہیں، ان کے اندر دینی نصاب ڈالیے. نصاب کو کوہیرنٹ کرنے کی، ایک جیسا بنانے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد اسپیشلائزیشن جس نے جس فیلڈ میں کرنی ہے کرے، اس میں ان کو موقع فراہم ہو. جس نے حدیث شریف میں اسپیشلائزیشن کری ہے وہ اس میں کرے، جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ بنے، انجینئر بننا ہے وہ بنے، تاکہ ہمارا بنیادی طور پہ فکری طور پہ انحراف نہ ہو، ایک قوم ہو. اس کے بعد اسپیشلائزیشن جو جس بھی فیلڈ میں کرے تاکہ اس کو موقع فراہم ہو. اور بہت زیادہ تعلیم کے شعبے کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ عوام کو، علماء کی ذمہ داری ہے، امام مساجد کی ذمہ داری ہے، اسکول ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، ہر ایک شعبے کی سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں کہ جب تک تمہیں پتہ نہیں ہوگا تم کون ہو، تم کیوں ہو، تم نے کیا کرنا ہے، تم کیا کر سکتے ہو، تم معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر اپنی قوم کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے، نمائندگی نہیں کر سکتے، اور اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے. اگر ہم نے امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مفید بننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم فائدہ پہنچا سکیں. جی ہم اپنے آپ کو قابل بنانا پڑے گا. جی محمد عمیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ جو تعلیم کا معیار ہے وہ معیار کیا ہونا چاہیے. ناظرین، ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم جو ہے وہ کمزور ہے، کافی چیزوں کی اپڈیٹ کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر جو سب سے پہلا فرض بنتا ہے وہ گورنمنٹ کا بنتا ہے. ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں، بنیادی سہولیات وہ فراہم کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ظاہری بات ہے ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے. آنے والے وقتوں میں ہمیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کن کن بڑے بڑے جو چیلنج ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کو کس طریقے سے ہم ان چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا معیار بہتر بنانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو نصاب ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ
فیسلٹیز بھی یکساں ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو نصاب تعلیم ہے وہ بھی جو یکساں ہونا چاہیے. ہاں یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے، یہ جو وہ کس شعبے میں جانا چاہتے ہیں. آپ سب سے پہلے ہمیں ان کے اس طرح مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا کہ بچہ خود چوز کرے کہ میں کس شعبے میں جانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ جب ایک بچہ میٹرک پاس کر لیتا ہے تو وہ بیچارہ اتنا ذہنی طور پہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کس نہج پہ جانا ہے، کہاں جانا ہے. میں میڈیکل کے شعبے میں جاؤں، میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں. وہ بیچارہ بالکل کنفیوز ہوتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہاں جو بندہ اس کو کہے گا کہ جی آپ اس طرف چلے جاؤ، وہ اس طرف چلا جاتا ہے. لیکن کچھ سال بعد جب وہ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہوتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں تو ڈاکٹر بن سکتا تھا، میں تو میڈیکل کے شعبے میں جانا چاہتا تھا، لیکن فلاں نے مجھے کہا اور میں اس شعبے میں آ گیا. ناظرین ہمیں سب سے پہلے اس مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا بنانا چاہتے ہیں، ہمارا ہدف کیا ہے. اس کے بعد دیکھیں فیسلٹیز کا ہونا تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنا رستہ جو ہے وہ متعین کرنا پڑے گا کہ ہم کس رستے پہ جانا چاہتے ہیں. اور ناظرین جب یہ ساری چیزیں ہم کلیئر کر لیں گے تو ہمارے بہت سارے ایسے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. ہمارا تعلیم کا مسئلہ جو بہت کافی بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا. جب ہم بات کریں حکومت کی تو حکومت کون سلیکٹ کرتا ہے؟ ہم عوام. لیکن جب ہمیں یہ شعور ہوگا کہ ہمیں جن چیزوں کی سب سے پہلے تو ہمیں ڈیمانڈ رکھنی پڑے گی کہ ہمیں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، جس میں تعلیم سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ضروریات ہیں، اب دیکھیں اب کچھ ضروریات ایسی ہیں کہ جن کی ہمیں فی الوقت ضرورت ہے لیکن فی الوقت نہیں ہے، ان کا ٹائم بعد میں جب بنیادی آپ کو سہولیات فراہم ہوں گی. اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، پھر جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اپڈیٹ میں یہ چیزیں آتی رہیں گی اور ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم نے اپنا معیار تعلیم بہتر کر لیا تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب ہمارے عوام کو، ہمارے پاکستانیوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ باہر کی جو عوام ہے وہ لوگ اس چیز کو ترسیں گے کہ وہ پاکستان میں آ کر جاب کریں. تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم. Thank you.